سورہ کوثر مکی صورت ہے. ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا. قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 108 ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 15 ہے. اس میں 3 آیتیں ہیں اور اگر الفاظ کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ سورت وہ تمام صورتوں میں سب سے مختصر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو بہت ہی زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا. انا اعطیناک الکوثر. بے شک ہم نے اے محبوب آپ کو کوثر عطا کی. الکوثر سے کیا مراد ہے؟ الکوثر میں حوض کوثر بھی شامل ہے، لیکن حوض کوثر ہی نہیں بلکہ الکوثر میں ساری نعمتیں داخل ہیں، کیونکہ کوثر جو ہے یہ کثرت کا مبالغہ ہے، یعنی بہت زیادہ کثرت. اعلی حضرت امام اہل سنت نے اسی لیے ترجمہ اس طرح کیا، اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں. یعنی فرشتے، انبیاء، اولیاء، ساری مخلوق کو اللہ نے جو خوبیاں دی وہ ساری خوبیاں اور اس سے بڑھ کر خوبیاں اپنے محبوب کو عطا فرمائیں. اور جس کو جو ملا حضور کے صدقے میں ملا. آب کوثر ایک کتاب ہے، یہ درود پاک کے موضوع پر لکھی گئی ہے. یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کا اگر آپ روز 1 صفحہ پڑھیں تو انشاءاللہ عز و جل درود پاک پڑھنے کا شوق پیدا ہو جائے گا، اور آپ انشاءاللہ اس کی برکت سے روزانہ ہزاروں مرتبہ درود پاک پڑھیں گے. تو یہ کتاب آپ ضرور حاصل کریں. الحمدللہ پورے مہینے عشاق درود پاک پڑھتے ہیں اور پھر ٹوکن پر لکھ کر وہ جمع کراتے ہیں. تو یہ سلسلہ الحمدللہ جاری ہوا، اور کئی ایسے لوگ ہیں اس کی برکت سے پورے مہینے میں لاکھوں مرتبہ وہ اپنے تمام گھر والے مل کر، رشتہ دار مل کر لاکھوں مرتبہ درود پاک پڑھ لیتے ہیں. بلکہ ایک بھائی تو ایسے بھی ملے کہ انہوں نے بتایا میرے والد کا انتقال ہوا، انتقال سے 3-4 دن پہلے محفل تھی، ماہانہ محفل، تو انہوں نے درود پاک کا ٹوکن جمع کروایا تو انہوں نے پورے 1 مہینے میں 1,88,000 مرتبہ درود پاک پڑھے تھے، اور پھر 3 دن کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. تو یہ ماہانہ محفل الحمدللہ ہر مہینے منعقد ہوتی ہے. تو میں اس کر رہا تھا کہ اس محفل کی کتنی برکتیں ہیں کہ اسے دنیا سے تو جانا تھا، لیکن جب وہ ہزاروں مرتبہ درود پاک پڑھ کر گئے انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا ان پر. تو یہ محفل اب جو ماہانہ محفل ہوگی وہ نیو حمزیہ غوثیہ لان میں ہوگی. ہر انگریزی ماہ کے پہلے بدھ میں یہ ماہانہ جو محفل ہوتی ہے. اس دفعہ کا جو عنوان ہے وہ عنوان ہے غوث اعظم کی نصیحتیں. غوث اعظم کی نصیحتیں انشاءاللہ تعالی آئندہ ماہ جو پہلا بدھ آئے گا اس بدھ میں نیو حمزیہ غوثیہ لان، جو کہ سیوک سینٹر کے سامنے، یعنی آپ عسکری پارک اور جو پرانی سبزی منڈی ہے اس سے آگے چلیں تو ایڈی سینٹر آتا ہے، اس سے آگے چلیں تو الٹے ہاتھ پر ہی نیو حمزیہ غوثیہ لان ہے. انشاءاللہ تعالی اس دفعہ ماہانہ نشست اب سے انشاءاللہ وہیں ہوگی. انا اعطیناک الکوثر. اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں. حضرت امام شافعی علیہ رحمہ ان سے کسی نے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردے زندہ کیے؟ تو امام شافعی نے فرمایا مسئلہ یاد رکھو کہ جس نبی نے جو معجزہ دکھایا وہ طاقت، وہ معجزہ اللہ نے اپنے محبوب کو ضرور عطا کیا. اور فرمایا مردے زندہ کرنا تو بڑی کمال کی بات ہے، لیکن حضور کو اللہ تعالی نے یہ معجزہ زیادہ طاقت میں عطا کیا. حضور نے تو انہیں بھی زندہ کر دیا جن میں کبھی جان ہی نہ تھی.
کنکریاں ہاتھ میں لی تو وہ کلمہ پڑھنے لگیں، اپنی پیٹھ مبارک آپ نے کھجور کے تنے سے لگائی تو وہ رونے لگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو کھجور کے تنے کو بھی زندہ کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں امت مسلمہ کا یہی عقیدہ ہے کہ تمام مخلوق کو جو جو کمالات ملے، جو جو خوبیاں ملیں، وہ حضور کو بھی عطا کی گئیں، اور ان سے بڑھ کر اللہ نے وہ کمالات عطا کیے جو کسی کو بھی عطا نہیں کیے۔ حضور فرماتے ہیں کل بروز قیامت میں تمام لوگوں کا قائد ہوں، جنت کا دروازہ سب سے پہلے میں کھٹکھٹانے والا ہوں، جنت کا دروازہ سب سے پہلے میں کھولنے والا ہوں، اور سب سے پہلے میں ہی شفاعت کرنے والا ہوں۔ تو آج حضور کا دامن تھام لیجئے، ورنہ کل بروز قیامت بڑی ندامت ہوگی۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو آپ اپنے رب کے لیے نماز ادا کریں، یعنی نماز عید پڑھیں، وَانْحَرْ، اور قربانی کریں۔ عید کے دن یعنی عید الاضحیٰ کے دن، عید الاضحیٰ کے جو نماز ہے اس کے بعد قربانی کی جاتی ہے شہروں میں، اور یہ قربانی کرنا صاحب استطاعت پر واجب ہے۔ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، عقیدہ جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب تمام بیٹے انتقال کر گئے تو کافروں نے یہ کہا کہ کسی کا نام باقی رہتا ہے تو ان کے بیٹوں سے رہتا ہے، اگر کسی کی اولاد نہ ہو اور بیٹے نہ ہوں تو لوگ اس کے نام کو بھول جاتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ اب کوئی پریشانی کی بات نہیں، یہ چند دنوں کا قصہ ہے، پھر لوگ حضور کو بھول جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کا رد فرمایا۔ دیکھیں گستاخی انہوں نے کس کی تھی؟ رسول اللہ کی، اور جواب رسول اللہ نے نہیں دیا، اللہ نے دیا۔ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک جو آپ کا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے، اس کا ذکر مٹ جائے گا، لیکن اے محبوب آپ کا ذکر قیامت تک جاری و ساری رہے گا، بلکہ قیامت میں بھی 50,000 سالہ دن صرف اور صرف حضور کی شان دکھانے کے لیے، اور میں اللہ تعالیٰ کو حساب کرتے دیر نہیں لگتی۔ تو 50,000 سالہ دن اس لیے نہیں کہ حساب کتاب میں دیر لگے گی، بلکہ شان محبوبی دکھائی جائے گی، لوگ در در گھوم کر پھر حضور کے دربار میں جائیں گے۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم۔